ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سالار ستارہ کے تایا کو دھمکی دے کے آئے گا کہ نہ تو آج کے بعد ستارہ کا کہیں رشتہ طے کیا جائے گا اور نہ ہی ستارہ کو کالج جانے سے روکا جائے گا۔ ستارہ کے تایا تو سالار سے سچ میں خوف زدہ ہو جائیں گے کیونکہ انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جس کے ساتھ ہمیشہ باڈی گارڈز بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ ستارہ کو کالج جانے دیں گے۔ سالار اگلے دن ستارہ کے کالج پہنچ جائے گا اس کے لیے کچھ گفٹس اور موبائل لے کر، لیکن ستارہ وہ سب چیزیں ایکسیپٹ کرنے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میری اتنی تو بدنامی کرا چکے ہو، اب میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ سالار جب دیکھے گا کہ ستارہ اس کی چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو اس کے گھر پہنچ جائے گا اور ستارہ کے تایا کو وہ تمام گفٹس دے گا کہ یہ سب ستارہ کے لیے ہیں، جس میں انگیجمنٹ رنگ بھی ہے۔ ستارہ کے تایا کی تو جرأت نہیں ہے کہ سالار سے کہہ سکیں کہ اپنی چیزیں اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے وہ بس خاموش ہی رہیں گے۔ دوسری طرف نمی کا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے کہ سالار کے ساتھ تو وہ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی، سالار ستارہ کے عشق میں آخر کیسے گرفتار ہو گیا۔ اب وہ اپنے بھائی کو ہی بھڑکائے گی کہ تمہیں کچھ بھی کر کے یہ رشتہ ختم کرنا ہے، ویسے بھی تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے کہ سالار کو تم اپنا بیسٹ فرینڈ کہتے تھے لیکن تمہارے بیسٹ فرینڈ نے تم سے ایک دفعہ بھی مشورہ نہیں کیا ستارہ کو پرپوز کرنے سے پہلے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ستارہ کی خاطر ہی تم سے دوستی بڑھا رہا تھا۔ سلمان کو بھی شدید غصہ آ جائے گا۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد وہ سالار کے گھر پہنچ جائے گا ستارہ کی برائیاں کرنے اور اسے کہے گا کہ سالار، تم ستارہ سے شادی نہیں کر سکتے، تم نہیں جانتے کہ وہ بہت ہی بد کردار لڑکی ہے اور تمہارے پیچھے بھی صرف تمہاری دولت کی وجہ سے ہے۔ سالار کو تو سلمان کی یہ بات سن کے بہت ہی غصہ آئے گا کہ دولت کی وجہ سے تو تم میرے ساتھ چپکے ہوئے ہو، اور اپنے گارڈز کو بلا کے کہے گا کہ اس شخص کو دھکے مار کے گھر سے باہر پھینک دو اور یاد رکھو کہ آج کے بعد مجھے یہ اپنے گھر کے ارد گرد منڈلاتا ہوا نظر نہ آئے۔ سلمان کو تو شدید ذلت کا احساس ہوگا، وہ گھر جا کے اپنی ماں سے کہے گا کہ آپ ماموں کے پاس جائیں اور ستارہ کے ساتھ میرے نکاح کی بات کریں، میں ستارہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان کو خوش فہمی ہے کہ شاید جو حالات چل رہے ہیں اگر وہ اپنا رشتہ بھیجے گا ستارہ کے لیے تو اس کے ماموں فوراً حامی بھر لیں گے، اور یوں سلمان سالار سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ بھی لے لے گا۔ لیکن ستارہ کے ماموں اس رشتے سے صاف انکار کر دیں گے کیونکہ وہ سالار سے بہت ڈر چکے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر میں نے ستارہ کا اب کہیں اور رشتہ کیا تو وہ لڑکا ہم سب کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف صبا سالار سے کہے گی کہ سالار، جنید کو تو پکا یقین ہو چکا ہے کہ تمہیں ستارہ سے محبت ہو چکی ہے، لیکن سالار جو کہ ستارہ سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے صبا سے کہے گا کہ محبت ہرگز نہیں، مجھے محض اس سے ہمدردی ہے، میں اسے محض اس کے خاندان کے مظالم سے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب لوگ اس کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں اور اس کے گھر والوں کو محض ڈرنے کے لیے ایک داماد چاہیے، تو میرے سے زیادہ بھلا وہ کس سے ڈرتے ہیں۔ دوسری طرف سالار کے پیرنٹس شدید پریشانی کا شکار ہوں گے کہ سالار کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ اس کے لیے تو اتنی اچھی اچھی فیملیز کی لڑکیوں کی لائن لگی ہے لیکن یہ ان سب کو چھوڑ کے اس عام سی لڑکی کے چکر میں پڑ چکا ہے۔ لیکن سالار کے فادر اپنی بیگم کو سمجھاتے ہیں کہ زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محض جوانی کا ابال ہے، جس تیزی سے چڑھتا ہے نا اسی تیزی سے اتر بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم سالار کا رشتہ صاحبہ کے ساتھ طے کر دیں گے۔ صاحبہ خوبصورت ہے، انٹیلیجنٹ ہے، جب سالار اس کے ساتھ وقت گزارے گا تو اس لڑکی کو یکسر بھول جائے گا، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے نا، ایسے ہی ایک عورت ہی کسی مرد کی زندگی سے دوسری عورت کو نکال سکتی ہے۔ جبکہ سالار ہے جو دن رات ستارہ کی تصویریں اپنے موبائل میں دیکھتا رہتا ہے لیکن اس بات کو نہیں مانتا کہ اسے ستارہ سے محبت ہو چکی ہے۔ آخر اسے رہا نہیں جاتا تو ستارہ کو ڈنر کے لیے انوائٹ کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب اس کے ماموں اسے کسی طور روک نہیں سکتے۔ ستارہ بھی تیار شیار ہو کے اپنے ماموں کو بتاتی ہے کہ مجھے سالار نے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن زہیب کو یہ سن کے بہت ہی غصہ آئے گا اور کہے گا کہ تم نے ہمیں کیا بے غیرت سمجھ رکھا ہے
کہ بغیر نکاح کے ہی ہم تمہیں کسی غیر آدمی کے ساتھ ڈنر کے لیے بھیج دیں؟ تو ستارہ کے ماموں زہیب کو ڈانٹ دیں گے کہ جب میں بڑا فیصلے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو تمہیں بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور ستارہ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، اور زہیب کو سمجھائیں گے کہ وہ لڑکا بہت طاقتور ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ جب وہ ولیمے پہ آیا تھا تو 2 گاڑیوں میں تو محض اس کے باڈی گارڈز تھے، ہم اس لڑکے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر یہی ہے کہ ایک دفعہ اسے ستارہ کو نکاح کر کے یہاں سے لے جانے دو تاکہ ہم بھی باقی کی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ اب سالار ستارہ کے پہنچنے سے پہلے ہی ہوٹل میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا انتظار کرنے لگتا ہے، اس کے خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ ستارہ کو انٹر ہوتے دیکھ کر فوراً اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ستارہ جو شدید غصے میں آئی ہے سالار کے پاس پہنچ کے کہتی ہے کہ تمہیں کیا غلط فہمی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ڈنر کے لیے آئی ہوں؟ اس کے تمام گفٹس اس کے سامنے پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری یہ تمام چیزیں تمہیں لوٹانے آئی ہوں۔ سالار ستارہ کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب نہ کرو، میں تم سے رشتہ صرف اس لیے جوڑنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں اور تمہیں تمہارے خاندان کے مظالم سے بچانا چاہتا ہوں، جس پر ستارہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہمدردی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور میرے ماموں نے بھی تمہارے یہ تمام گفٹ صرف اس لیے ایکسیپٹ کیے تھے کہ وہ تم سے ڈرتے ہیں، لیکن میں تم سے نہیں ڈرتی۔ اور سالار کی دی گئی انگیجمنٹ رنگ اس کے منہ پہ مار کے کہتی ہے کہ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ ستارہ تو یہ سب کہہ کے وہاں سے چلی جائے گی، جبکہ سالار ہکا بکا بس دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا سالار ستارہ کو کبھی یہ باور کروا سکے گا کہ وہ سچ میں اس کے ساتھ سنسیئر ہے؟ اور کیا ستارہ کے دل میں سالار کو لے کے جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں کبھی ختم ہو سکیں گی اور یہ نفرت محبت میں بدل سکے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔